میرے لیے انتہائی قابل احترام اسٹیج پہ بیٹھے علماء کرام، نہایت ہی محترم بھائیوں اور بزرگوں، السلام علیکم۔ میں سب سے پہلے تو قدوس صاحب کا تہ دل سے ممنون ہوں کہ ہم سیاسی لوگ بہت ساری تقریبات میں جاتے ہیں، لیکن ختم نبوت کانفرنس میں مجھے بلایا، مجھے یہ عزت بخشی، یہ اس کے میرے پاس الفاظ نہیں ہیں کہ میں کس طریقے سے ان کا شکریہ ادا کروں۔ اس کے ساتھ ساتھ تمام لوگ جنہوں نے اس کانفرنس کے انعقاد میں تمام انتظامیہ جو ہے، تمام ساتھیوں کو میری یہ دعا ہے کہ خدا کی ذات اجر عظیم عطا کرے۔ جب مجھے یہاں پہ گفتگو کرنے کا کہا گیا، میں یہ سمجھتا ہوں کہ میرا کانفیڈنس لیول یہ ہے کہ دنیا کی کسی بھی ٹاپک یا موضوع پہ اگر مجھے بات کرنی پڑے تو میں کر سکتا ہوں، لیکن جب بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک کی آ جاتی ہے تو کوئی بھی انسان، میں سمجھتا ہوں کہ اس کے ساتھ ان کی شان بیان کرنے میں، ان کا مقام بیان کرنے میں ہم میں سے کوئی بھی قابل نہیں ہے۔ یہاں علماء کا کام تھا یہ گفتگو کرتے، یہ بات کرتے، ان سے ہم سیکھتے۔ جب بات ہے ختم نبوت کی تو اس میں ایک دفعہ پہلے بھی بھون چوک میں ایک موقع آیا، اس وقت ہماری جماعت اقتدار میں تھی اور ختم نبوت کے حوالے سے جو علماء کی مرضی سے قانون سازی ہوئی ہے، جو قانون اس وقت نافذ عمل ہے، اس کے حوالے سے آپ اس کو ایک شوشہ کہہ لیں، غلط فہمی کہہ لیں، جو بھی کہہ لیں، ایک بات چلی تھی۔ تو ان تمام علماء، ان تمام مسلمانوں کی عظمت کو سلام جو اٹھ کھڑے ہوئے اس ملک کے ہر شہر میں، ہر قصبے میں، تو وہاں پہ گفتگو کرتے ہوئے میں نے واضح کہا تھا اس میں کوئی دوسری رائے ہی نہیں ہے، ہمارے ایمان کا حصہ ہے، ہم مسلمان ہی تب ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک ہمارے والدین، بچوں، گھر والوں سے، جان مال سب سے زیادہ ہمیں پیاری ہو۔ تو وہاں پہ میں نے آن ریکارڈ بات کی تھی کہ اللہ تعالیٰ اس ملک پہ ایسا کوئی بھی وقت نہ لائے، لیکن اگر کبھی بھی کسی بھی موقع پہ تبدیلی تو بہت دور کی بات، ہم سب کی جان بھی اس پہ قربان، اس کے راستے میں قربان، جو اس چیز کا سوچے ہم یہ تصور بھی نہیں کر سکتے۔ اگر کسی نے آنچ لانے کا بھی کچھ سوچا اس قانون کے متعلق، تو میں نے اپنے بارے میں کہا تھا کہ میں کسی بھی ایوان کا یا کسی بھی جماعت کا حصہ ہوا تو آپ کی دعا سے اللہ نے اگر مجھے ہمت دی تو سب سے پہلے اس ایوان کو چھوڑنے والا، اس ایوان کو ٹھکرانے والا، اپنی جوتی کی نوک پہ رکھنے والا یہ شخص انشاء اللہ تعالیٰ ہوگا۔ کیونکہ جب بات ختم نبوت کی آتی ہے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کے اوپر ہمارے دین میں، ہمارے مذہب میں علم حاصل کرو، ہر چیز کے متعلق ہمیں سوال کرنا چاہیے، لیکن اس چیز کے متعلق میں سمجھتا ہوں یہ دلیل مانگنا ہی کفر ہے ختم نبوت کے متعلق۔ یہاں پہ یہ ہماری بالکل ریڈ لائن بھی کم لفظ ہے ہم مسلمانوں کے لیے، اس سے آگے اور کوئی بات نہیں ہے، یہ اٹل ایک حقیقت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو سرور کائنات ہیں، جن کے لیے یہ کائنات بنائی گئی، جن کی وجہ سے ہم لوگ ہیں، اور ان کی وہ لازوال محبت جس کی مثال نہیں ہے کہ جب اگر میں کہیں غلط ہوا تو میری اصلاح فرما دیجیے گا، جو ہم نے علماء سے سنا ہے کہ روز محشر جب میدان سجے گا تو تمام نبی وہاں پہ موجود ہوں گے، واحد آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کے لیے اللہ تعالیٰ سے التجا کر رہے ہوں گے، فریاد کر رہے ہوں گے، ہمارے لیے اللہ تعالیٰ کے ہاں وہ ہمارا مقدمہ پیش کر رہے ہوں گے۔ میں نے جیسے پہلے فرمایا کہ میں نے پہلے کہا کہ بہت محتاط انداز میں گفتگو کرنا ہے، یہ ایک اس طرح کا حساس موضوع، اور میں ذاتی طور پہ اپنے آپ کو قابل نہیں سمجھتا۔ بہرحال شکریہ، آپ نے مجھے یہ موقع میسر کیا، اور آپ تمام ساتھی، دوست، بزرگ جو چل کے یہاں پہ آئے، اپنی یہ انٹینشن ظاہر کی۔ سوشل میڈیا کا دور ہے، اس بات کی بھی ہمیں
بہت ضرورت ہے کہ حالیہ دور میں یہ محسوس کیا گیا ہے کہ ہم مسلمان اپنے مقصد سے تو ہٹ ہی گئے ہیں، ہم جہاد سے تو ہٹ ہی گئے ہیں۔ حالیہ مثال ہے جو کچھ فلسطین میں ہو رہا ہے، ہم اتنے بے بس ہو چکے ہیں کہ کوئی بھی مسلم ملک اس پہ آواز نہیں بلند کر سکا، اور یہ قابل شرم بات ہے، اور یہ ایک طے کردہ منصوبہ بندی اور پلان کے تحت ہماری نسل کو آہستہ آہستہ گمراہی کی طرف راغب کیا جا رہا ہے۔ اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ اس قسم کی کانفرنسز کا انعقاد کرنا انتہائی زیادہ اہمیت کا حامل ہے، اور میں ایک دفعہ پھر ان تمام دوستوں کا ایک چکوال کا شہری ہونے کی حیثیت سے نہ صرف شکریہ ادا کرتا ہوں بلکہ دعا گو ہوں کہ اللہ کی ذات آپ کو اس کا اجر عظیم دے، اور آپ کو ہمت اور توفیق دے کہ آپ اس سلسلے کو مزید وسعت دیں اور ہر سال اس طرح کی پر رونق محفل کا انعقاد کرتے رہیں۔ آپ نے تحمل سے میری گفتگو سنی، میں آپ کا بہت ممنون اور مشکور، بہت شکریہ۔